قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 34 میں سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر. کلمت والفجر میں یہاں جو کہ لام القمریہ ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے. یہاں حرف الجیم ہے جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں جیم کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. آخری میں جو کہ آیت یہاں ختم ہوئی ہم را پہ رکیں گے تو ہم را کو ظاہر کریں گے اور اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کیونکہ جب ہم را پہ رکے تو اس پہ جزم سے رکے تو را پہ ہوا جزم، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب فا پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. لیکن اگر ہم یہ پہلی آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. والفجر ولیال عشر. کلمت ولیال کے آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف العین ہے کلمت عشر میں. حرف العین حروف الاظہار میں سے ہے. تنوین کو ظاہر کریں گے مطلب نون کو ظاہر کریں گے کیونکہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہے، اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے کیونکہ حکم الاظہار میں غنہ نہیں ہے. ولیال عشر. کلمت عشر میں یہاں حرف العین کا دھیان رہے، حلق کے درمیان والے حصے سے اس کی ادائیگی ہے اور اس کے بعد جو کہ شین پہ جزم ہے تو ہم شین کو ظاہر کریں گے. آخری میں یہاں بھی را کا وہی حکم ہے جو پہلے والی آیت میں ذکر ہے. ولیال عشر والشفع والوتر. کلمت والشفع میں یہاں جو کہ شین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں شین کو ادا کریں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الشین ہے تو یہ 2 شین ہے، پہلے تو شین اور اس پہ جزم اور دوسرا شین اور اس پہ زبر، لہذا تشدید کو ہم ظاہر کریں گے کیونکہ اگر اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ہم ایک حرف نہیں پڑھتے. آخری میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے اور ہم اسے زیر سے ادا کریں گے. کلمت والوتر میں یہاں تا پہ جزم ہے تو ہم تا کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ایسے ادا کریں گے والوتر. اور یہاں بھی را کا وہی حکم ہے جو پہلے والی آیت میں ذکر ہوا ہے. واللیل اذا یسر. کلمت واللیل میں جو کہ لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں لام کو پڑھیں گے. کلمت اذا یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یسر میں جو کہ سین پہ جزم ہے تو ہم سین کو ظاہر کریں گے. آخری میں را کا وہی حکم ہے جو پہلے والے آیت میں ذکر ہوا ہے، ہم اس پہ روکیں گے تو بھاری آواز میں را کو پڑھیں گے. لیکن اگر ہم اس کے بعد والے آیت کے ساتھ پڑھے تو را کا حکم ہوگا ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. کلمت حل میں یہاں حرف الہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت ذالک یہاں حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے، اس کا ذکر ہو چکا ہے. کلمت قسم یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت لیدی میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قسم اللیدی. دھیان رہے لام کی حرکت ہے تشدید زیر تو ہم لام کو اسی سے پڑھیں گے. آخری میں مد یا ہے، یہاں مد طبیعی ہے تو 2 حرف کی مقدار میں ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. لیدی حجر. کلمت حجر میں یہاں حرف الحا ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. پھر حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ ہم را پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ جیم پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ ہا کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے حجر.
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. کلمت علم کے آخری میں یہاں میم پہ جزم ہے. میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے. کلمت ترا یہاں حرف را ہے اور اس پہ زبر ہے. را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت فعل میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی کا دھیان رہے، جو کہ فا اور عین اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم تینوں کو زبر سے ادا کریں گے، برابر سے کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت ربک یہاں را پہ زبر ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، جو کہ با پہ تشدید ہے. 2 حرف کے مقدار میں ہم با کو پڑھیں گے. کلمت بعاد میں یہاں حرف العین کی ادائیگی کا دھیان رہے. آخری میں جو کہ یہاں حرف الدال ہے، ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے، تو دال کا حکم ہے قلقلہ. یہاں قلقلہ کبرا ہے، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. کلمت ارم یہاں دھیان رہے الف کے نیچے زیر ہے، تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر حرف را ہے اور اس پہ زبر ہے. را کا حکم ہے تفخیم. دھیان رہے ہم صرف را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. ایراما آخری میں میم پہ زبر ہے. دھیان رہے ہم میم کو صرف زبر سے ادا کرتے ہیں، اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد الف نہ ظاہر ہو. کلمت ذات میں یہاں حرف دال کی ادائیگی کا دھیان رہے. آخری میں جو کہ تا کے نیچے زیر ہے، تو ہم تا کو زیر سے ادا کریں گے. کلمت العماد میں یہاں حرف العین کا دھیان رہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں حرف دال ہے، یہاں بھی اگر ہم یہ آیت پر رکیں گے تو دال کا حکم ہے قلقلہ، تو اس کا دھیان رہے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کلمت التي یہاں لام پہ تشدید ہے، تو تشدید کا دھیان رہے. لم یخلق میم کا یہاں حکم ہے اظہار شفوی، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. کلمت یخلق میں یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، تو ہم خا کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی ادا کریں گے، کیونکہ خا حروف تفخیم میں سے ہے. آخری میں قاف ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. یخلق. کلمت مثلھا یہاں حرف التا ہے. تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف اللام ہے، لام پہ پیش ہے. دھیان رہے ہم لام کو پیش سے پڑھتے ہیں، زبر سے نہیں. کلمت البلاد میں یہاں بھی حرف الدال کا دھیان رہے. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. کلمت ثمود میں یہاں بھی حرف التا کا دھیان رہے، جو کہ دال پہ زبر ہے، تو ہم دال کو زبر ہی سے پڑھیں گے. کلمت الذین یہاں حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے مقدار میں لام کو پڑھیں گے. دال کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت جابو یہاں با پہ پیش ہے. دھیان رہے ہم با کو پیش سے پڑھتے ہیں. کلمت الصخر میں یہاں حرف الصاد ہے اور اس پہ تشدید ہے. 2 حرف کے مقدار میں صاد کو پڑھنا ہے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے. جو کہ خا پہ جزم ہے، تو ہم خا کو جزم سے ادا کریں گے. خا کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، اور را کو بھی بھاری آواز میں ہم ادا کریں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، تو را کا حکم ہوا تفخیم. تو ہم صاد کو اور خا کو اور را کو تینوں کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت بالواد آخری میں حرف الدال کا دھیان رہے. ہم اس پہ رکیں گے تو ہم اسے ہلائیں گے کیونکہ یہاں حکم ہوا قلقلہ. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. کلمت فرعون میں یہاں را کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب فا کے نیچے زیر ہے، تو ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ذی میں یہاں حرف الدال کا دھیان رہے. کلمت الاوتاد کے آخری میں حرف الدال کا دھیان رہے. ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے اگر یہ آیت پہ ہم رکیں گے تو. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. کلمت الذین کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت طغوا یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم طا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد حرف الغین ہے، غین بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم طا کو اور غین کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت البلاد کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. کلمت فاکثروا میں یہاں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی کا دھیان رہے، جو کہ را پہ پیش ہے، تو ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ یہاں حکم ہوا تفخیم. کلمت الفساد میں آخری میں ہم دال پہ رکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. فاکثروا فیہا الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب. کلمت فصب میں ہاں حرف الصاد ہے، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. جو کہ با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں با کو پڑھیں گے. دھیان رہے ہم اپنی آواز لمبی نہیں کرتے تاکہ مد الف نہ ظاہر ہو. کلمت علیہم یہاں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ جزم ہے تو ہم میم کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت ربک یہاں را کا حکم تفخیم تو اس کا دھیان رہے با پہ تشدید ہے، 2 حرف کی مقدار میں ہم با کو پڑھیں گے. کلمت سوطا یہاں حرف السین ہے، سین حروف ترقیق میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں نہیں پڑھیں گے، صوتا نہیں سوطا. اور جو کہ طا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم طا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، تو سین کو ترقیق سے، طا کو تفخیم سے، سوطا. کلمت عذاب میں یہاں حرف الدال کا دھیان رہے، آخری میں جو کہ با ہے تو ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، لہذا با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. کلمت ان یہاں نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ربک یہاں با پہ تشدید ہے زبر کا تو اس کا دھیان رہے. کلمت لبالمرصاد جو کہ را پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس کے بعد حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور صاد کو دونوں بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں حرف الدال پہ ہم رکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، لبالمرصاد ان ربک لبالمرصاد. اب آپ سورۃ الفجر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے. اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفي الختام وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله.